کیونکہ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے جوس اور اس کے ساتھی کا بچنا کافی مشکل سمجھا جا رہا تھا۔ اس حادثے کو 5 دن گزر چکے تھے۔ ہوا نے جوس کی کشتی کو ساحل سے 450 کلومیٹر دور دھکیل دیا تھا۔ وہ سمندر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ چکے تھے کہ انہیں ہر طرف سے پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ ان دونوں کو یہ معلوم تھا کہ ان کی کشتی اتنی چھوٹی ہے کہ انہیں دور سے دیکھا نہیں جا سکتا تھا اور نہ ہی وہ آگ لگا کر اس کے دھوئیں سے کسی کو سگنل دے سکتے تھے۔ جوس اور اس کے ساتھی کو اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا کہ ان کا زندہ رہنے کا چانس صرف 1% ہے۔ جو کھانا پینا اپنے ساتھ لائے تھے وہ ہی ختم ہو چکا تھا۔ وہ اب ان پرندوں کو پکڑنا شروع کیا کہ جو ان کی کشتی پر آتے بیٹھتے تھے یا پھر کشتی کے آس پاس مچھلی کو پکڑ کر کچا کھا لیتے تھے۔ سمندر کا کھارا پانی پی کر ان دونوں کی موت ہو سکتی تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے بارش کا پانی سمندر میں تیرتے ہوئے بوتل میں جمع کرنا شروع کیا۔ لیکن جب بارش نہیں ہوتی تھی تو یہ دونوں اپنی پیاس بجھانے کے لیے مچھلی یا کیچوے کا تازہ خون پیتے تھے، وہ بھی جب ان کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے۔ دن گزرتے گئے اور مہینے۔ اب یہ دونوں جس مینٹل ٹارچر سے گزر رہے تھے وہ امیجن کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ آخر کار جوس اور اس کا ساتھی ٹارچر برداشت نہیں کر سکا اور آخر کار اس نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اب اس چھوٹی سی کشتی پر جوس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں تھا۔ میپ میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک اندازے کے مطابق اب جوس پیسیفک اوشین کے اس حصے میں موجود تھا اور یہ دنیا کے خاموش ترین حصے میں مانا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ اس جگہ میں کارگو شپ بھی کبھی کبھار گزرتا ہے۔ میکسیکو کے ساحل کو اور اسی چھوڑے دوران ہوئے جوس 6 ماہ اپنے گزر ساتھی چکے کو بھی تھے۔ کھو چکا تھا۔ اسی وجہ سے کافی ڈپریس رہتا تھا۔ ایک دن جوس کو سمندر میں ایک کارگو شپ گزرتے ہوئے نظر آئی اور جوس 6 مہینوں میں پہلی مرتبہ شپ کو دیکھ رہا تھا اور یہ منظر دیکھتے ہی اس کی زندہ رہنے کی امید واپس سے جاگ اٹھی تھی۔ جوس اس کارگو شپ کی طرف اشارہ کیا لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس شپ کے کریو کو بھی چھوٹی کشتی نظر نہیں آئی اور دیکھتے ہی دیکھتے زندہ رہنے کی امیدوں پر ایک بار پھر سے پانی بہہ گیا۔ آپ امیجن کریں کہ سمندر کے سینٹر میں موت سے لڑنے کے بعد آخر کار جان بچانے کا آسرا ملا، وہ بھی اگنور کر کے جا چکا تھا۔ 11 مہینوں کے بعد جوس اس چھوٹی سی کشتی پر 8000 کلومیٹر ٹریول کر چکا تھا۔ اس کے کپڑے بھی پھٹ چکے تھے۔ اس کے پاس سن لائٹ سے بچنے کے لیے صرف انڈر ویئر تھا۔ آخر کار وہ گھڑی آ ہی گئی جو قسمت جوس پر مہربان ہو گئی۔ 30 جون 2014 کو یعنی پورے 14 مہینوں کے بعد جوس کو آس پاس پانی میں ناریل تیرتے ہوئے دکھائی دیے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ کوئی آئی لینڈ قریب آ چکا ہے، یعنی یہاں ناریل درخت سے ٹوٹ کر پانی میں تیر رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کو واقعی ایک آئی لینڈ دکھائی دیا۔ یہ آئی لینڈ جوس سے مس نہ ہو جائے اسی وجہ سے وہ پانی میں کود گیا اور تیر کر اس آئی لینڈ کے ساحل پر پہنچ گیا۔ 14 مہینوں میں پہلی بار جوس نے کسی زمین پر قدم رکھا تھا۔ وہ آئی لینڈ پر پہنچتے ہی اسے ایک بیچ ہاؤس نظر آیا جس میں وہاں کا لوکل موجود تھا۔ پچھلے 438 دن کسی اور سے اسے کانٹیکٹ ہوا تھا۔ یہ آئی لینڈ ایبونٹل آئی لینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ آئی لینڈ جوس کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے 11,000 کلومیٹر دور تھا۔ یہ بھی جوس کی قسمت یہ تھی اچھی تھی کہ چھوٹے ڈاٹ جیسے ہی آئی لینڈ پر پہنچ گیا۔ یہ بھی اگر مس ہو جاتا تو اس کا اگلا سٹاپ فلپائن ہوتا اور یہ اس آئی لینڈ سے بھی مزید 5,000 کلومیٹر دور ہے۔ جوس کو اسے واپس بھیج دیا گیا لیکن آتے ہی ساتھ اسے ایک مصیبت نے گھیر لیا۔ جی ہاں، واپس آتے ہی اس پر اپنے ساتھی کا قتل کا الزام لگا کر کیس کر دیا جس نے جوس کے مطابق خودکشی کی تھی۔
جوس 438 دن کے نام سے ایک بک بھی پبلش کی ہے، جی ہاں، جس میں سب کچھ تفصیل سے اپنی کہانی بیان کی ہے۔ امید ہے کہ مصری 99 کی یہ ویڈیو آپ کو بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کا پیار بھرے کمنٹ کا شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، شکریہ۔